عامر. کرتے کیا ہیں؟ اپنا بزنس ہے. زبردست. بیسیکلی بات کرنے کا پرپس یہ ہے, آپ کو خبر آ گئی ہونی ہے افغانستان سے, طالبان کہتے ہیں کہ بھائی شہباز شریف سے ان کی حکومت نہیں سنبھالی جا رہی ہے تو حکومت ہمیں دے دے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر ایک دوسری طالبان حکومت کو اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. کیوں اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں؟ جو کہ یہاں پر افغانی رہتے ہیں پاکستان کے اندر, ان کو تاکہ زندگی کی سہولیات آسانی سے مل سکے. کیا وجوہات ہے کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں, طالبان پاکستان کے جانی دشمن بنے ہوئے ہیں اس ٹائم؟ کیا وجوہات ہے, کیا سمجھتے ہو آپ, اس کو کیسے دیکھتے ہو؟ اگر ایک مسلمان کے نظریے سے ہم دیکھتے ہیں تو یہ پورا ملک جب سے بنا ہے تب سے اللہ کی ذات کے سوا ہمیں کوئی نہیں سنبھال رہا, چاہے وہ طالبان ہوں چاہے وہ ہمارے اپنے سیاستدان ہوں. ہمارے ملک کو سنبھال رہا ہے اللہ کی ذات, آگے بھی اللہ کی ذات ہی سنبھالے گی انشاءاللہ. ہمیں کسی کی اپنے ملک میں مداخلت کی ضرورت نہیں ہے. جب ہمارا یقین اور ایمان ہمارے رب پہ ہے تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ اس پاکستان کو تا قیامت ہمارا اللہ ہی چلائے گا. سر طالبان کی حکومت اگر اسٹیبل ہوتی ہے تو کیا آپ اس کے اگینسٹ ہو یا اس سے ایگری ہو؟ اپنے ملک میں کوئی بھی کسی کی حکومت کو اسٹیبلشمنٹ ہوتے نہیں دیکھ سکتا. سر طالبان نے جب سے پاکستان بنا, پہلے تو پاکستان کو بنتے ہوئے تسلیم نہیں کر رہے تھے, افغانستان نے پہلے تسلیم نہیں کیا. اب پاکستان جب بنا تو وہ کہتا ہے کہ اٹک ٹکر علاقہ میرا, پاکستان اسے خالی کر دو. افغانستان یہ کلیم کرتا ہے. افغانستان انڈیا کا دوست ہے, انڈیا کو کہتا ہے کہ بھائی میں انڈیا کا دوست ہوں, پاکستان کا دشمن ہوں. پاکستان کو کہتا ہے کہ تم میرے دشمن ہو, انڈیا میرا دوست ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہو کہ انڈیا نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ بھی کی ہوئی ہے افغانستان کے اندر, لیکن ایک بات میں اور بتاؤں کہ جب بھی ضرورت پڑی افغانستان کے اندر مشکل حالات آئے, انڈیا افغانستان کا بہت ساتھ دیتا ہے. انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے بلین اور ڈالرز کی انڈیا نے افغانستان کے اندر. کیسے دیکھتے ہو ان سب چیزوں کو؟ ہم نے افغانستان کے لیے کیا کیا ہے؟ پاکستان کے لیے کوئی مخلص نہیں ہے. چاروں طرف ہم دیکھ لیں ہمارے لیے صرف اور صرف کانٹے ہی بچھائے جاتے ہیں. ہمارے لیے کوئی مخلص نہیں ہے. ہم خود اللہ کی ذات توکل کرنے والوں میں سے ہیں, تو اس چیز کو ہم اسی نظریے سے دیکھتے ہیں. چاہے کوئی بھی ہو, ہم اسٹینڈ لینے کے لیے کھڑے ہیں. ہمارے ملک میں ہمیں کسی دوسرے کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے. سر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ افغانستان جو ہے وہ انڈیا کا سپورٹر ہے, انڈیا کا ساتھ دیتا ہے. کیوں دیتا سر؟ میں اس کا جواب چاہ رہا ہوں آپ سے. ڈیفینیٹلی اگر آپ جہاں انویسٹ کریں گے, جس کنٹری کو آپ پیسے پھینکیں گے یا ان کے ساتھ آپ چلیں گے, تو وہ ملک آپ کی سپورٹ ہی کرے گا نا. ہم تو ان کو کب سے ساتھ دے رہے ہیں. فرق اتنا ہے کہ ہم وہاں اتنی انویسٹ نہیں کرے جتنی انڈیا کر رہا ہے, اور انڈیا انویسٹ کر رہا ہے ہمیں توڑنے کے لیے. صاف صاف نظر آ رہا ہے. سر انڈیا پھر پاورفل ہوا نا. اللہ کی ذات اور ہمارے ملک کے علاوہ پاورفل ہونے والی ذات کسی کی نہیں ہے. سر اللہ کی ذات ہے نو ڈاؤٹ, ہمارا ملک کس طرح سے پاورفل ہے تھوڑا ایکسپلین کریے. الحمدللہ ہم اپنی فوج پہ بھی فخر کرتے ہیں, ہم اپنے سیاستدانوں پہ بھی اس بات کا فخر کرتے ہیں. کبھی بھی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمیں ایسا دن نہیں دیکھنا پڑے گا کہ کوئی اور آ کے ہماری کنٹری پہ وہ کر جائے. سر آپ کو پتا کہ ہمارے پاس ہمارے پاس ریزرو پڑے ہی نہیں ہوئے کہ آگے 15 دن کے بعد کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہم. مسلمان کے پاس ریزرو نہیں ہوتے, دعائیں ہوتی ہیں, اور ہمارے پاس دعائیں بہت پڑی ہوئی ہیں الحمدللہ. پوری امت کی دعائیں ہیں. سر دعائیں میں بالکل ایک مسلمان ہوں, مجھے اس بات پر پورا یقین ہے کہ دعائیں بہت کام کرتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دعا کے ساتھ ساتھ آپ حرکت بھی کریں. سر اگر حرکت نہیں کریں گے تو برکت کہاں سے ہوگی؟ سر آپ دیکھیں 1947 سے لے کے ابھی تک کوئی ایک چیز بتائیں کہ جو کہ ہم نے دنیا میں کوئی ایسی چیز کی ہو کہ جو کہ پوری دنیا ہم پر فخر کرتی ہو کہ واقعی میں پاکستان نے بنائی ہے اور پاکستانی اس بات پر فخر کرتے ہو. کوئی ایک ایسی چیز نہیں بنے کہ جو کہ باہر کنٹری میں ہماری سیل ہوتی ہو اور ہم کہتے ہو کہ بھائی یہ پاکستانی ہے. کیا ہوتی ہے بتائیں مجھے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جس کے پاس ذرہ برابر بھی ایمان ہے میں اس کو جنت میں داخل کروں گا. اور جس دن ہمارے پاس بھی وہی بات ہے, ذرہ برابر ایمان بھی ہے نا, ہم اسی رب کے اوپر توکل کر کے ہمارا ملک سرخرو ہو جائے گا. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کروں گا. سر مجھے ایک منٹ اور دے دیں. سر آپ نے کہا کہ ذرہ برابر جنت تو مل جائے گی ایک مسلمان کو. سر دنیا میں رہتے ہوئے اپنا وقار اپنی عزت قائم رکھنی چاہیے یا نہیں؟ اس کے لیے ہم کب کام کریں گے؟ اپنے وقار اور عزت بھی اس رب کے ہاتھ میں ہے, دینے والی ذات بھی وہی رب ہے. فائنلی بات کریں گے. اپنے ایمان کو اور اپنے یقین کو اللہ پہ جوڑ لو, اس ملک پہ کوئی بھی بڑی آج نہیں. میں سمجھ نہیں پا رہا, اس کو تھوڑا لوجیکلی سمجھائے پلیز, کائنڈلی لوجیکلی سمجھائے کہ آپ کے ملک کے پاس اتنے سالوں میں کیا تھا. آج آپ کا ملک سب کے سامنے ٹکر لینے کے لیے کھڑا ہوا ہے نا. سر ہمارے پاس آپ شاید نیوز نہیں سنتے. سر آپ نیوز سنے کہ ہمارے پاس فورن ریزرو نہیں پڑے. سر ملک کا کبھی بھی اعلان کیا جا سکتا ہے کہ دیوالیہ ہونے کا. اس چیز کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جتنے بھائی کھڑے ہیں نا, ان سب کا ریزرو ان کا ایمان ہے. جس دن اللہ بلائے گا آپ کو ریزرو بھی مل جائے گا اور ایمان والوں کی طاقت بھی نظر آ جائے گی. تھینک یو ویری مچ. آپ کی بات میں سر نہیں سر ایک منٹ اور دے دے کائنڈلی. ایک منٹ دے دے کائنڈلی. ایک منٹ دے دے. میں ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ سے. سر ریزرو اللہ پر یقین ہونا چاہیے. یہاں پر جو لوگ بیٹھے یہ لوگ مجھے جھٹلا نہیں سکتے. اللہ پر یقین ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے وہ مسلمان پسند ہے. آپ اس بات سے دفاع کریں گے جو طاقتی طور پر, جو پیسے کے طور پر دوسرے مسلمان سے بہتر ہو. ہم
यहाँ पर जो मुसलमान है पाकिस्तान के, हम यहाँ पर ताकतवर पैसा है हमारे पास सर, दुनिया हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करती? क्योंकि हम मांगते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बात फरमाई कि मुसलमान के मुझे जो मेरी उम्मत है, मुझे इस बात का डर नहीं है कि ये कुफर करेंगी या फिर ये किसी दूसरे पर शरीक करेंगी। कहते हैं मुझे इस बात का डर नहीं है, मुझे सिर्फ दो मेरे मुसलमान की कमजोरी मुझे नजर आती है, औलाद और पैसा। सर आपको नजर नहीं आता? सर आप बाहर की कंट्री में जाकर देखें पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं सर? हमने ज़िंदगी बाहर गुजारी है और आज हम अपने मुल्क में भी गुजार रहे हैं। हम आपको बाहर और अपने मुल्क की सीधी सी छोटी सी बात बताएंगे। उन्होंने अपना आप बेच दिया, हमारे मुल्क ने आज तक अपनी हया नहीं बेची, और इस हया की बरकत से इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा हम सुरखरू रहेंगे और हमेशा ता क़यामत सुरखरू ही रहेंगे। थैंक यू वेरी सर मच। बहुत शुक्रिया।